آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے ساتھ ماں باپ سے پیش آیا کرو۔ جتنا مرضی بڑا تمہارا عہدہ ہو، جتنا مرضی تمہارا پروٹوکول ہو، ماں باپ سے پیش آنا ہے تو عاجزی کا پیکر بن کر۔ پرندہ گھونسلے سے اڑتا ہے نا تو اپنے پر پھیلا لیتا ہے، ہزاروں میلوں کی بلندی پر بھی چلا جائے، پلٹ کے جب گھونسلے میں آتا ہے تو اپنے پر سمیٹ لیتا ہے۔ بلند پرواز کرنے والا بھی پر سمیٹ کے گھونسلے میں آتا ہے۔ فرمایا تو جتنا بڑا مرضی ہو جا، جب ماں باپ کی خدمت میں پلٹ کے گھر آئے نا تو تیرے وجود کے اوپر تیرے عہدے کا تاثر نہیں ابھرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کی غلامی اور ان کی خدمت کا تاثر تیرے چہرے پہ ابھرنا چاہیے۔ اور پھر تعلیم دی کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ صرف مرنے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، جیتے جی بھی ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم تو صرف ماں باپ کو تب دعائیں دیتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے رہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح اپنا رحم فرمائے رکھنا جس طرح میرے بچپن میں وہ میرے اوپر رحم فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تاثیر کبھی محسوس کیجئے گا کہ ہمارا بچپن تھا، ہمارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے، لیکن ان کا مطلب ہمارے ماں باپ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھ آتا تھا۔ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے، یہ بچپن میں ان کا رحم ہے ہمارے اوپر، ان کی شفقت کا انداز ہے۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو انہوں نے ناراضگی کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان لمحوں کو وہ خوشیوں میں تبدیل کر کے پیار سے سینے لگا کے پھر اپنے لیول سے وہ نیچے اترتے تھے۔ وہ بھی اسی بولی میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولنا شروع کر دیتے تھے جو بولی ہمیں سمجھ آتی تھی۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا جس طرح بچپن میں وہ تیرے لیے شفیق تھے، تو 100 بار غلطی کرتا تھا وہ تجھے ڈانٹتے ہی نہیں تھے، تجھے کئی بار وہ بولنا سکھاتے تو پھر لفظ بھول جاتا، وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، منہ نہیں پھیر لیتے تھے، بلکہ پھر تیری تربیت کا آغاز کرتے، تجھے انگلی سے پکڑ کر چلانا سکھاتے تھے، تو ٹھوکر کھا کے گرنے لگتا تھا، تکلیف انہیں محسوس ہوتی تھی۔ بچپن کے اندر کبھی اپنی حیثیت دیکھیے، کبھی ماں باپ کی شفقت دیکھیے، یقین جانیے آپ دنیا میں جتنے بڑے مرضی ہو جائیں، ماں باپ کی ان شفقتوں کا ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو شفقت ہمارے بچپن اور ہماری جوانی میں ان کی ہمارے اوپر رہی ہے۔ تو اولاد کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جیتے جی بھی دعا دیتے رہیں، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی انہیں دعا دیتے رہا کریں، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں ان پر رحمت ہوتی ہے، اور ان کی رحمت تو ہر وقت ہمارے اوپر جاری و ساری رہی ہے نا۔ قرآن مجید میں پھر سورہ لقمان کے اندر اللہ نے اس عنوان کو ایک اور انداز میں ہمیں سمجھایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، ہم نے انسان کو سمجھایا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف میں ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی تکلیف سے تجھے جنم دیا، وہ اتنی مشکل گھڑی میں بھی تجھ سے محبت کرتے رہے، تو سکھ کی گھڑیوں میں بھی ماں باپ سے بے وفائی کر جاتا ہے؟ وہ مشکل مرحلوں میں تجھ سے پیار کرتے رہے، جب ان کی اپنی جان پہ بن آتی تھی انہیں اپنی جان کی پھر بھی فکر نہیں رہتی تھی، انہیں تمہاری فکر ہوتی تھی۔ آج تم صاحب حیثیت کیا ہوئے، شعور والے کیا ہوئے کہ اب تمہیں اپنے ہی ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں۔ انداز محبت قرآن کا، پھر قرآن نے ایک لمٹ ہمیں بتائی ہے
کہ اطاعت اور فرما برداری کا دائرہ کتنا وسیع ہونا چاہیے ماں باپ سے۔ وہ پیغام بھی اللہ نے قرآن میں دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کسی ایسی بات پر جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو، یہاں تو خاص طور پہ شرک کی بات کی گئی ہے نا، لیکن میں مجموعی طور کے اوپر اس کی وضاحت اس انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں باپ ہمیں مجبور کریں کسی ایسے کام پر کہ اگر ہم وہ کام کریں تو وہ کام کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو اب قرآن کہتا ہے اب ماں باپ کی اگر نہ بھی بات مانو گے تو تم گناہ گار نہیں ٹھہرائے جاؤ گے۔ لیکن ساتھ ہی کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ اگر وہ کسی اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم بھی دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ماں باپ، خدا نہ کرے کہ اس امتحان سے کوئی اولاد گزرے، بہرحال ماں باپ اگر کافر ہے، بچہ مسلمان ہو گیا، اب وہ گناہ کی جانب لے جائیں، کسی بت کے آگے جھکانے کے لیے لے جائیں، تو یہ نہیں ماننا۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ بت خانے میں بھی کھڑے ہیں اور اپنے اس جھوٹے خدا کی عبادت کر کے نکلے ہیں، لے جانے کا کہیں تو یہ گناہ پر آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ وہاں سے واپس آنے کا کہیں کہ بیٹا ہم یہاں کھڑے ہمیں لے جاؤ، تو اب آپ واپس بھی لے آئیں تو پھر بھی آپ اللہ رسول کے مجرم نہیں ہیں، پھر بھی ان کی فرما برداری کا یہ پہلو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والد کی اپنے بھائیوں سے نہیں بنتی، وہ اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا تایا ہے، اس سے میری نہیں بنتی، تو بھی اس سے مت ملنا، یہ تیری پھوپھیاں ہیں ان کے پاس مت جانا، یا ماں ہے اس کی اگر نہیں بنتی عزیز رشتہ داروں سے، اور ہوں بھی وہ قریبی رشتہ دار، وہ روک دے کہ خبردار ماموں کے گھر نہیں جانا، خبردار تم نے خالہ کے گھر نہیں جانا، تو اس انداز کے اندر بندہ کرے کیا؟ اس لمحے بندہ اب کہاں جائے؟ ماں باپ کی مانے تو اللہ رسول کا نافرمان بنتا ہے، کیونکہ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، انہیں توڑنا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اب ماں باپ کہتے ہیں ادھر جانا نہیں، ان کی بات مانے تو اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جاتا ہے، اب کیا کریں؟ تو اب محدثین نے بڑا درمیانی رستہ میں دیا، وہ کہتے ہیں اب ایسا کیجئے کہ اگر باپ روک رہا ہے، ماں روک رہی ہے، اڑ نہیں جانا، ڈٹ نہیں جانا، اور ان کے آگے بالکل سٹریٹ انہیں جواب بھی نہیں دے دینا کہ جی دیکھیں میں آپ کی کیسے مان، شریعت تو اس کے اندر ہمیں اجازت دیتی ہے۔ تو دعوت فکر اس کے اندر یہ ہے کہ ماں اور باپ اگر روک رہے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیے، یا ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیجئے۔ لیکن جب ماں باپ تمہیں روک رہے ہیں، آہستہ سے چپکے سے جا کے ان رشتہ داروں سے بھی مل لیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی ہوتی رہے اور ماں باپ کی بھرم بھی رہ جائے۔ یہ توازن پیدا کرنے کے لیے ایک صورت بیان کی گئی کہ وہ بھرم بھی رہ جائے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی نہ ہونے پائے۔ تو اگر ماں باپ اس حد تک ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں کہ خبردار یہ نہیں کرنا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے کاموں میں اگر ان کی بات نہ بھی مانی جائے تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماں باپ کی عظمت بیان کی، حضور سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ای العمل احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ وہ عمل ہے
جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ ثم ایون یا رسول اللہ، حضور اس کے بعد پھر میرے نبی فرمانے لگے ثم بر الوالدین، کہ نماز کے بعد اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔